بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے متن عقیدۃ اہل سنت والجماعہ کی مجالس جاری ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آیت الکرسی کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے سورہ حشر کی ان آیات کو ذکر کیا ہے کہ اہل سنت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور عبادت کی مستحق ذات نہیں ہے، اور وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ غیب اور شہادت سے مراد وہ چیز جو کہ مخلوق کی نظروں سے اوجھل ہے وہ غیب ہے، اور جو چیز مخلوق کے سامنے ظاہر ہے وہ شہادت ہے۔ اللہ رب العزت غیب اور شہادت دونوں کو یکساں جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے غیب اور شہادت، وہ چیز جو کہ مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل ہے اور وہ چیز جو مخلوق کے سامنے ظاہر ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو یکساں طور پر جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، اور وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ یہ دونوں اللہ رب العزت کے نام ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ الملک ہے، وہ بادشاہ ہے، القدوس، اور وہ ہر قسم کی کمی سے اور ہر قسم کے نقص سے منزہ اور پاک ہے، اور السلام، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ السلام ہے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے، کمی اور کوتاہی سے سالم ہے، محفوظ ہے۔ المؤمن، اور وہ امن دینے والا ہے۔ المہیمن، اور وہ اپنے بندوں پر مطلع ہے، اپنے بندوں پر نگران ہے۔ اور العزیز، اللہ رب العزت زبردست ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور الجبار، وہ ذات ہے کہ جس کے لیے تمام جبروت اور تمام طاقت وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ اور المتکبر، اللہ رب العزت بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اور وہ ہر اس چیز سے پاک ہے، ہر اس وصف سے پاک ہے، ہر اس شریک سے پاک ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف شرک کرنے والے لوگ نسبت کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، اور اللہ وہ ہے جو الخالق ہے، الباری ہے اور المصور ہے۔ یہ تینوں اللہ رب العزت کے نام، اور یہ تینوں نام ہمیں جن اللہ تعالیٰ کی صفات کی خبر دیتے ہیں ان کا تعلق مخلوق کو تخلیق کرنے کے ساتھ ہے، کہ اللہ رب العزت مخلوق کا نقشہ بناتا ہے اور پھر اس نقشے کے مطابق مخلوق کو پہلی مرتبہ عدم سے وجود بخشتا ہے، اور پھر اس مخلوق کو بہترین تصویر عطا کرتا ہے، بہترین شکل و صورت عطا کرتا ہے۔ تو الخالق، الباری اور المصور، ان اللہ تعالیٰ کے تینوں ناموں کا تعلق انسان کی اور مخلوقات کی تخلیق کے ساتھ ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اور اللہ رب العزت کے بہترین نام ہیں جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ چلتا ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور اللہ رب العزت زبردست قوت والا ہے اور غلبے والا ہے، لیکن اس کی قوت اور اس کا غلبہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ایسے کام کرے کہ جو حکمت سے خالی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت العزیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ الحکیم ہے۔ اس کا ہر فعل وہ حکمت والا ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے، اس کی نازل کی ہوئی شریعت وہ حکمت والی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے یہ جو دو آیات ہیں سورہ حشر کی آخری آیات، ان میں اللہ تعالیٰ کے کئی اوصاف کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، تو اسی لیے ان آیات کو یہاں پر شیخ نے ذکر کیا کہ اہل سنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر، اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت وہ اللہ ہی اکیلے کے اختیار میں ہے۔ اللہ اکیلا ہی آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی
نازل کردہ اس آیت کو ذکر کیا کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اور بادشاہت وہ اللہ اکیلے ہی کے لیے ہے، یخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العزت بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العزت بانجھ بنا دیتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ خوب علم رکھنے والا اور خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ان آیات میں، سورۃ الشورى کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ آسمانوں اور زمینوں کا مطلق العنان بادشاہ اور اختیار مند وہ اللہ رب العزت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، وہ اپنے تخلیق کرنے میں کسی کے مشورے کا یا کسی کی مدد کا یا کسی کی زور زبردستی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہاں پر بطور مثال اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت بیٹی دے، اللہ رب العزت بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ ہاں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے، بیٹیاں عطا نہیں کرتا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، بیٹے عطا نہیں کرتا۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دے، پوری دنیا مل کر بھی اس کو اولاد نہیں دے سکتی۔ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹے دینا چاہے اور بیٹیاں نہ دینا چاہے، اس کو کوئی بیٹی نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے یہ صرف اسی طرح بغیر کسی حکمت کے ہوتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اور اس کی یہ تقسیم وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں کہا انہ علیم، وہ خوب علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ جس کو بیٹے دینے ہیں اس کو بیٹے کیوں دینے ہیں اور اس میں اس کی کیا حکمت ہے، اور جس کو بیٹیاں دینی ہیں تو اس میں اس کی کیا حکمت ہے۔ وہ العلیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ القدیر ہے۔ انہ علیم قدیر۔ بعض اوقات انسانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کا علم تو رکھتے ہیں لیکن اس کو بدلنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ انسان کسی چیز کے بارے میں جانتے تو ہیں لیکن اس میں کسی قسم کا تصرف کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قدیر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہے وہ ان دو آیتوں کے اندر ذکر ہوئیں۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے انتہائی اہم آیات کا ذکر کیا ہے، اور یہ آیات عقیدے کے باب میں اہم ترین آیات میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بِأَنَّهُ، کہ بے شک اللہ رب العزت لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کی مثل اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ السمیع اور البصیر ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور آسمانوں اور زمینوں کے اختیارات وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، جس کا چاہتا ہے وہ رزق وسیع کر دیتا ہے۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، جس کا چاہتا ہے وہ رزق وسیع کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کا چاہتا ہے وہ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ الشورى کی یہ آیات، اور خاص طور پر اس میں سے جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 11، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس آیت میں دو قسم کے گروہوں کا رد ہے، دو ایسے گروہ جو کہ عقیدے کے باب میں گمراہی کا شکار ہوئے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تشبیہ بیان کرتا ہے مخلوق کے ساتھ۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ کو حیات حاصل ہے تو وہ حیات انسانوں کی حیات کی طرح ہے یا مخلوقات کی حیات کی طرح ہے، یا اللہ تعالیٰ کی کسی اور صفت کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ صفت انسانوں جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نزول، اللہ تعالیٰ کا علو، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، سننا، جاننا، اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات، وہ گروہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کلام کرتا ہے
تو مخلوق بھی تو کلام کرتی ہے۔ اب جب مخلوق کلام کرتی ہے اور بولتی ہے تو مخلوق تو اپنے کلام کرنے کے لیے زبان کی محتاج ہے۔ مخلوق جو ہے وہ اس پورے منہ کے اندر موجود جو آرگنز ہیں ان کی محتاج ہے تاکہ وہ کلام کر سکے۔ تو اگر اللہ رب العزت بھی کلام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی اسی طرح ہے۔ تو پہلے قسم کے گروہ کی گمراہی کا رد کس حصے میں ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ خالق کا معاملہ ہے، اور مخلوق کا معاملہ جو ہے وہ مخلوق کا معاملہ ہے، اور خالق اور مخلوق کے درمیان جو فرق ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ خالق کو مخلوق پر قیاس کر سکیں۔ تو کہا لیس کمثلہ شیء۔ اب جب اس قسم کے گروہ کا رد کیا تو ایک دوسرا گروہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ دوسرا گروہ جو پیدا ہو گیا جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قسم کی مخلوق سے مشابہت لازم نہیں آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قسم کی مخلوق سے تشبیہ لازم نہیں آنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو سنتی تو مخلوق بھی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا ہی انکار کر دیں کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے۔ اگر ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ مخلوق کی مشابہت ہوگی، کیونکہ دیکھتی تو مخلوق بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت کے پہلے حصے میں کہا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے، اور آیت کے اگلے حصے میں کہا کہ وہو السمیع البصیر، اور وہ السمیع بھی ہے اور وہ البصیر بھی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، وہ سنتا ہے، لیکن اس کا سننا مخلوق کی طرح ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، لیکن کیا اس کا دیکھنا مخلوق کے دیکھنے کی طرح ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی اور کوئی چیز نہیں۔ تو اس آیت میں معتزلہ پر رد ہے۔ معتزلہ وہ گروہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے، اور کس لیے انکار کرتا ہے؟ اس لیے انکار کرتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت جو ہے وہ لازم نہ آ جائے۔ تو یہ جو آیت ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس آیت کا پہلا حصہ وہ مشبہہ پر رد ہے، وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ بیان کرتے ہیں، اور دوسرا حصہ وہ معطلہ پر رد ہے، وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہی نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کیا تو مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی۔ تو ان دونوں چیزوں کو یہ آیت جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کا رد کرتی ہے۔ آگے جو ہے وہ شیخ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والا جو بھی جاندار ہے، زمین میں چلنے والی جو بھی مخلوق ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمہ ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ رب العزت خوب جانتا ہے اس کے مستقر کو بھی اور اس کے مستودع کو بھی۔ مستقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، اور مستودع وہ جگہ جس کے سپرد کیا جاتا ہے مخلوق کو۔ اور مفسرین جو ہے وہ مستقر کے بارے میں کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد ہے زمین میں انسان کا ٹھہرنا، اور مستودع سے مراد ہے کہ جب انسان اپنی ماں کے رحم میں یا باپ کی صلب میں ہوتا ہے وہ انسان کا مستودع ہے، اور مستقر جو ہے وہ زمین میں انسان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یا پھر بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ مستودع سے مراد انسان کا قبر میں ٹھکانہ ہے، اور مستقر سے مراد انسان کا قبر سے اٹھائے جانے کے بعد جو مستقل ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے مستقر کو بھی جانتا ہے اور مستودع کو بھی جانتا ہے۔ یہ مخلوق کس جگہ پر مرے گی، کس جگہ پر دفن ہوگی، اور جب اٹھائی جائے گی تو بالآخر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ یا دوسری تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس وقت بھی جانتا تھا کہ جس وقت یہ اپنے باپ کی صلب میں تھے، جس وقت یہ اپنی ماں کے رحم میں تھے، اور اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو اس وقت بھی خوب جانتا ہے جب یہ زمین کے اندر اپنا ٹھکانہ پکڑ چکی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو ہر حال میں جانتا ہے اور اس کا رزق بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ رزاق بھی ہے، اور اسی طرح وہ علیم
العلیم بھی ہے اور وہ عالم الغیب والشہادہ بھی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کا بھی اس بات ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا بھی اس بات ہے، اور اسی طرح کہا کل فی کتاب مبین۔ اس آیت کا اختتام جو ہے وہ اس بات پر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ علم جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک لکھی ہوئی شکل میں محفوظ بھی کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور وہ مفاتح الغیب کیا ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تذکرہ سورۃ اللقمان کے آخر میں اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ ہاں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کب واقع ہوگی۔ ہاں، وینزل الغیث، اور بارش کو وہ نازل کرتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، اور ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کل اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی انسان، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس کی موت کس جگہ پر ہوگی۔ تو یہ مفاتیح الغیب ہیں جو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی اس آیت میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جانتا ہے جو آسمان میں، جو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ جو خشکی میں ہے، وَالْبَحْرِ اور جو سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی درخت سے نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین کی تاریکیوں میں موجود کوئی دانہ جو زمین کی تاریکیوں میں پھٹتا ہے اور اس سے کونپل نکلتی ہے اور اس سے پھل نکلتا ہے اور اس سے پودا جوان ہوتا ہے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور زمین میں موجود کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو اور جو اللہ رب العزت نے کتاب مبین کے اندر محفوظ نہ کر دی ہو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا بیان ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ کوئی کائنات کے اندر موجود چیز بھی وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ یہ وہی سورہ لقمان کی آیت ہے کہ جس میں مفاتح الغیب کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور بارش کو وہی برساتا ہے، اور ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا حقیقی علم، حتمی علم وہ اللہ ہی کو ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کل کسی جان نے کیا کرنا ہے مستقبل، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون سا نفس جو ہے اس کی موت کس جگہ پر آئے گی۔ تو یہ کچھ آیات اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کے بارے میں ذکر کی، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ صفات جو ہے وہ ذکر کی۔ یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ کی کچھ انتہائی اہم صفات کا بیان ہے، کچھ انتہائی اہم اللہ تعالیٰ کی صفات جن پر ایمان رکھتے ہیں اہل سنت، اس کا بیان ہے۔ مؤلف کہتے ہیں وَقَوْلُهُ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُ بِمَا شَاءَ مَتَى شَاءَ كَيْفَ شَاءَ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت کلام کرتا ہے، بما شاء، جو وہ چاہتا ہے وہ بات وہ کہتا ہے، اس پر کلام کرتا ہے، اور متا شاء، جب وہ چاہتا ہے وہ کلام کرتا ہے، اور کیف شاء، جیسے وہ چاہتا ہے وہ کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ جس کا بہت سے گمراہ گروہوں نے انکار کیا ہے۔ بہت سے گمراہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا انکار کیا، اور ان کے انکار کرنے کی وجہ وہی تھی کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو مان لیا تو اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت ہو رہی، کیونکہ کلام کرنے کے لیے تو زبان کی ضرورت ہے، کلام کرنے کے لیے تو اس پورے انسان کو جو ہے وہ اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کلام مان لیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں صوت بھی ماننی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں فلاں چیز ماننی پڑے گی۔ تو اس کے نتیجے میں، اس غلط فہمی کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا انکار کر دیا۔ تو اسی لیے یہاں پر مؤلف نے کہا کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کلام فرماتا ہے۔ اور پھر کچھ آیات ذکر کی اس بات کی تاکید کے لیے، کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کلم اللہ کی تاکید ذکر کی تکلیما، تاکہ کوئی شک باقی نہ رہ جائے کہ اللہ رب العزت نے واقعتاً موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت ذکر کی وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ایک گمراہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا تھا، وہ ایک لغت کے ایک بہت بڑے امام، قراءات کے بھی بہت بڑے امام ہیں، ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ اس آیت کو وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا پڑھیں، بجائے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا پڑھنے کے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ اس آیت میں جو فاعل ہے وہ مفعول بن جائے گا، تو معنی یہ بن جائے گا کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، تو یہ اعتراض ختم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور ہمیں جو اس آیت پر اعتراض ہے وہ اعتراض جو ہے وہ رفع ہو جائے گا۔ تو ان امام نے جواب دیا کہ بالفرض ہم اس آیت کو وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اس طرح پڑھ لیں، اور فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بنانے کے بجائے موسیٰ کو بنا دیں کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، تو بتاؤ کہ ہم اس آیت میں کیا کریں گے کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، چونکہ اس آیت کے اندر جو مفعول کی ضمیر ہے وہ متعین ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور جو ربہ ہے وہ فاعل ہے، تو اس آیت میں تو یہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی، تو پھر اس آیت میں تمہارا کیا جواب ہوگا؟ تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ تو اسی لیے مؤلف نے یہاں پر سورہ نساء کی آیت وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کے بعد اس آیت کو بھی ذکر کیا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام جو ہے وہ ثابت ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مریم کی آیت ذکر کی جس کے اندر دو دلائل ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اللہ تعالیٰ کا ندا دینا، اور ندا بھی بذات خود کلام ہے۔ تو یہاں پر چونکہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہونے والے جو کلام کا لفظ ہے اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کلم یکلم تکلیمن ہے، یہ تو زخمی کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور یہ تو اس معنی میں بھی ہوتا ہے، اور یہ تو فلاں معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے اس کو آواز دی۔ اب نادیناہو کی کیا تعویل کی جائے گی؟ تو اسی لیے یہ صفت کلام کی دلیل کے طور پر اس آیت کو بھی ذکر کیا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے سرگوشی کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ قریب کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ سرگوشی بھی کلام کے ساتھ ہوتی ہے، سرگوشی بھی بغیر کلام کے نہیں ہوتی۔ تو جو معتزلہ ہیں، معتزلہ نے اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا انکار کیا، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو کلام ہے، کلام جو ہے یہ صفت کمال ہے۔ انسانوں میں سے جو شخص کلام کرنے پر قادر نہیں ہوتا تو یہ اس کے حق میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ کیا یہ اس کا کمال سمجھا جاتا ہے یا یہ نقص سمجھا جاتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ کلام نہ کرنا یہ صفت نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے اللہ رب العزت جو ہے وہ منزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے پاک ہے۔ تو کلام کرنے پر قادر ہونا اور متکلم ہونا یہ صفت کمال ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اہل سنت اس صفت کمال کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کے اور بہت سارے دلائل قرآن مجید کے اندر مختلف جو آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے بعض وہ تھے کہ جن سے اللہ رب العزت نے کلام کیا۔ تو قرآن مجید کے اندر اس کے دلائل جو ہے وہ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے ہی مزید شیخ نے ایک بات کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، کہ اگر سمندر، سارے کے سارے سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں
اور رب کے میرے رب کے کلمات جو ہے وہ ان کے ذریعے لکھے جانے لگیں تو لنفد البحر، یہ سمندر جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات جو ہے وہ ختم ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی طرح اس کی صفت کلام بھی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت سورہ لقمان کی آیت ذکر کی، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر ایسا ہو جائے کہ زمین میں موجود تمام کے تمام درخت وہ قلم بن جائیں اور سمندر جو ہے وہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں اور ان میں مزید 7 سمندروں کا اضافہ کر دیا جائے، اور یہ زمین میں موجود تمام درختوں کی قلمیں بن جائیں اور سارے کے سارے سمندر اور ان میں مزید 7 سمندر یہ سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو میرے رب کے کلمات، اللہ کے کلمات یہ ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز ہے، غالب ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے، غلبے والا ہے، اور وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو ان آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طرح اس کی صفت کلام بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات ان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگلی بات جو کہ مؤلف نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو کلمات ہیں ان کی کچھ صفات ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہوں یا اللہ تعالیٰ کی اخبار ہوں، یہ تمام کے تمام کلمات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں، ان کلمات کے اندر کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے مؤلف فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ كَلِمَاتِهِ أَتَمَّ الْكَلِمَاتِ، وَنُؤْمِنُ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں بِأَنَّ كَلِمَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات اتم الکلماتی، وہ کلمات میں سب سے زیادہ مکمل کلمات ہیں۔ کس اعتبار سے؟ صدقاً فی الاخبار وعدلاً فی الاحکام وحسناً فی الحدیث۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، شریعت کو یا عموماً اللہ تعالیٰ کے کلمات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو شریعت میں نازل ہوتے ہیں، یا تو وہ احکام ہوتے ہیں یا پھر وہ اخبار ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلمات اگر وہ احکام ہوں، احکام سے مراد ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، یعنی کہ اوامر اور نواہی، کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا۔ تو اوامر اور نواہی، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور اللہ تعالیٰ کے نواہی وہ عدل کے اندر اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اخبار یعنی کہ رپورٹس، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی خبر دی ہے، چاہے وہ گزرے ہوئے زمانے کے متعلق ہوں، چاہے وہ آنے والے زمانے کے متعلق ہوں، وہ اپنے صدق اور سچ ہونے میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اوامر کے اندر سچ اور جھوٹ کا سوال نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز دے دو، اب اس جملے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، ہاں یہ کلمہ عادل یا غیر عادل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی کہ اوامر اور نواہی وہ عدل کے اندر اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اخبار، جو رپورٹس ہوتی ہیں، آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ کل ایسا ہوا تھا، اب یہ جو خبر ہے یہ سچ یا جھوٹ کا احتمال رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ عدل کے اندر انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اخبار ہیں وہ صدق کے اندر اور سچائی کے اندر اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلمات وہ بہترین کلمات ہیں، وہ بہترین اور خوبصورت ترین کلمات ہیں۔ تو مؤلف کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ كَلِمَاتِهِ أَتَمُّ الْكَلِمَاتِ صِدْقًا فِي الْأَخْبَارِ وَعَدْلًا فِي الْأَحْكَامِ وَحُسْنًا فِي الْحَدِيثِ، اللہ تعالیٰ کی اخبار، دی ہوئی خبریں وہ سچی ترین ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام وہ عدل پر مبنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبریں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں یہ بہترین باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کے کلمات
وہ صدق اور عدل کے اعتبار سے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اور فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون ہے جو اللہ رب العزت سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا ہو؟ کون ہے کہ جس کی بات اللہ رب العزت سے بڑھ کر سچی ہو؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر سچی بات اور کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مؤلف نے ایک انتہائی اہم مسئلے کو ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید وہ اللہ کا کلام ہے، نہ کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کیونکہ جو گروہ اللہ تعالیٰ سے صفت کلام کی نفی کرتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن مجید کو پیش کیا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، جیسا کہ قدیم معتزلہ اور اس کے بعد معتزلہ سے متاثر ہونے والے بہت سارے گروہ جو بعض صراحتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اور بعض جو ہے وہ کان کو ادھر سے پکڑنے کے بجائے اوپر سے پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ کلام جو ہے، یہ کلام تو ہے لیکن یہ کلام نفسی ہے، اور یہ کلام فلاں ہے، اور یہ کلام اس طرح ہے۔ تو یعنی کہ وہ براہ راست قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے میں پس و پیش سے کام لیتے ہیں۔ تو اسی لیے مؤلف کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ بِأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ کلام اللہ تعالی، کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تکلم اللہ بہ حقا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کلام، اس پر تکلم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر تکلم فرمایا ہے۔ وَأَلْقَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کی طرف اس کو پھر نازل کیا ہے۔ فَنَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى قَلْبِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس قرآن کو جبریل لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل نے جو ہے وہ اس کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، آپ کہہ دیجئے، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہ اس کتاب کو روح القدس نے یعنی کہ جبریل نے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے بالکل حق کے ساتھ جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یہ کتاب رب العالمین کی نازل کردہ ہے، اور نزل بہ الروح الامین، اس کو الروح الامین یعنی کہ جبریل لے کر نازل ہوئے ہیں، کہاں پر؟ علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کرنے والے بن جائیں، اور بلسان عربی مبین، اس کو واضح عربی زبان کے اندر ہم نے جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن مسائل میں ہر زمانے میں اہل سنت اور اہل بدعت کا اختلاف رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور سب سے پہلے معتزلہ نے اس کا انکار کیا، اور اس کے بعد اشاعرہ وغیرہ نے بھی اس چیز کو ان سے جو ہے وہ اخذ کر لیا۔ حالانکہ یہ بات قرآن مجید کے اندر کثیر دلائل کے ساتھ اور جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر معروف آیت ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، جب مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے جو ہے وہ پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اب ظاہر ہے کہ کلام اللہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ، پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں احکام نازل کیے یا جو خبر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یہ اس کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں۔ قل لن تتبعونا كذلكم قال اللہ من قبل، تو اللہ تعالیٰ کی طرف قول کی نسبت بھی ہوئی اور کلام کی نسبت بھی ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ کثرت کے ساتھ قرار دیا گیا ہے۔ بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جگہ جگہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا تذکرہ تقریباً 54 جگہوں پر 54 مقامات پر قرآن مجید میں کیا، اور کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو تخلیق کیا، بلکہ ہمیشہ اس کے لیے تنزیل کا لفظ استعمال کیا، نزل بہ الروح الامین، اور یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، نہ کہ اللہ کی مخلوق کردہ کتاب ہے۔ بلکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کا اور قرآن کا اکٹھے تذکرہ کیا، وہاں پر بھی ان دونوں میں فرق کیا۔ الرحمن علم القرآن
خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا، اور قرآن جو ہے وہ تمہیں تعلیم کیا، قرآن کو جو ہے وہ تمہیں سکھایا، قرآن مجید جو ہے وہ تمہارے پر نازل کیا۔ تو اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پر تکلم کیا ہے حروف اور اصوات کے ساتھ، آواز کے ساتھ، اور جبریل نے اس کو اللہ تعالیٰ سے سنا ہے، اور اس کو لے کر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر اس کو جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو مسئلہ ذکر کیا ہے یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو معرکۃ الآراء مسائل ہیں کہ جن میں اہل سنت کا اور اہل بدعت کا اختلاف ہے، اور وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے علو کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوق پر بلند ہونے کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں اس مسئلے کو، اللہ تعالیٰ کے علو کے مسئلے کو بیان کریں گے، اور یہ تفصیل ذکر کریں گے کہ اہل سنت اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اہل بدعت کس وجہ سے اور کن بہانوں سے اور کن چور دروازوں سے اللہ تعالیٰ کی اس صفت علو کا انکار کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔